آپ عورتوں پہ لکھتے ہیں اور 70-80% آپ کی ساری رائٹنگ عورتوں کے ارد گرد ہوتی ہے. 70% نہیں 100%. 100% چلے. آپ کو عورتوں کے اوپر لکھنے کی اتھارٹی کس نے بنائی؟ کیونکہ بڑے لوگ کہتے ہیں کہ جی ہی سیلف پروکلیمڈ اتھارٹی آن ویمن اینڈ دیئر رائٹس. وہ جاہل ہے, ان کا ذکر نہیں کرتا. بیکاز آپ لکھنے سے نہ ایگری کیجیے. میں نے آپ کو یہ کہا ہے, میں تو آپ کو دلیل دیتا ہوں, آپ نہیں ایگری کرتے, کاؤنٹر آرگومنٹ لے آئیے. واہ کیا بات تو بجا. آپ نے بڑی پولیٹیکل سٹیٹمنٹس بھی دی ہوئی ہیں, بڑے عورتوں کے حق میں بھی اور ان کے خلاف. میں اگر کتے کو کہوں کہ انسانیت یار بہت بڑی چیز ہے اور آگے سے بھونکنے لگ جائے تو کیا میں اس کو مائنڈ کروں گا؟ کیا بات. وہ فوف دیکھ لیں. بالکل بالکل. خواتین کے اوپر ہی کیوں لکھنا, مردوں کے لیے آپ کو؟ میں مرد کو مانتا ہی نہیں ہوں. معاشرہ چلاتی عورت ہے. جس نے جو کام کر رہا ہے, جس کی ذمہ داری ہے, میں اس سے بات کروں نا. ہم تو 2 نمبر لوگ ہوتے ہیں. اچھا مانتے ہیں؟ یا مانتے کیا مطلب ہے, یہ 20 دفعہ کہہ چکا ہوں. مرد کے پاس کیپیبلٹی ٹو سے نو نہیں ہے, تو دس از واٹ ہی لیکس. حیا اور وفا تو عورت کے پاس ہے. کیا بات. تو جو بھی مرد با حیا اور با وفا ہیں مقدور بھر, تو وہ وفا اور حیا ہم نے عورت سے سیکھی ہوئی ہے, خود سے تو ان کے اندر ہوتی نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ ویمن رائٹس کے لیے بولتے ہیں؟ یار مجھ سے زیادہ ویمن رائٹس کو کون. عورت مارچ والے تو کچھ اور کہتے ہیں. وہ رائٹس ہیں, گندگی کو رائٹ نہیں کہتا, ورنہ میں پھر ماما مودا نہیں ہوں میں. اچھا, ہارش رائٹنگ, ہارش جملے اور ہارش ریالٹی آپ دکھاتے ہیں جس کی وجہ سے خواتین. ریالٹی بائی اٹ سیلف از آلویز ہارش. میں مصلحت پسند آدمی نہیں ہوں. ہم نے پچھلی ساری نسلیں جو ہیں مصلحت پسند پیدا کی ہیں, تو مصلحت پسندی وہ ماں ہے جس کی کوکھ سے سارے گناہ جنم لیتے, تو میں اس کے ہمیشہ خلاف رہا. اگر آپ مصلحت پسند ہیں تو آپ قوم, اس لیے تو قوم نہیں بن رہے آپ. ہجوم ہے. بالکل بالکل. آتا ہے خلیل صاحب, 2% کی عورت اور ابھی 2% کی عورت کا لفظ استعمال نہیں کیا کبھی میں نے. پہلے اس بات کو سمجھیے, یہ جن کو تھوڑی بہت گرامر کی سمجھ ہے, تھوڑا بہت شعور ہے. 1/4 آف دا گرلز ان دا پلے, اس میں ایک لڑکی واز کمٹنگ اے سن. اس کو کہا اس 2% کی لڑکی, تو اس پرٹیکولرائز سنگولر کر دیا آپ نے. یا جس نے کرپشن کی, جس نے کیا, not anybody else but اس this one 2% کی لڑکی. ٹھیک ہے. عورت کی جب بات کرتا ہوں تو جنرلائز کرتا ہوں, تو پرٹیکولر ایک لڑکی کے بارے میں بات کی, اور وہ بھی ڈائریکٹ اس کو نہیں کہا اس نے, 3rd پرسن سے کہا اس نے. اچھا چلیں, یہ تو یہ فکرے ہوتے ہی ایسے ہیں. آپ کو پتا بڑھتی جو میں نے لکھے ہیں پورے پاکستان میں وائرل ہوئے میرے فکرے. وہ کیا تھے؟ یہ ایک باری فیر شیر میں نے لکھا. اچھا دوسرا, ابھی آپ کی ایک فلم آئی ہے جس کی تیری میری کہانی, جس کے اندر مہوش حیات اور وہاج نے بڑا اچھا کام کیا. اس کے اندر ایک سین تھا جس کے اندر وہ کہتی ہے کہ اپنی بیوی کو بولو کتیا. اب اتنا ہارش ورڈ, اور وہ بھی ایک دفعہ نہیں 3-4 دفعہ آپ نے کہا کہ کتیا کتیا. وہ کتنا کتا آدمی ہوگا. شی واز چیکنگ آن ہیم کہ تم کتنے بڑے کتے ہو جو اپنی بیوی کو ایک دوسری غیر لڑکی کے لیے کتیا کہو گے. واہ. تو آپ کو لگتا ہے وہ ورڈ وہاں جسٹیفائڈ؟ Oh yeah, that was absolutely justified. وہ اس کے گرے ہونے کی نشانی تھی. وہ ایکسپریشن سے پتہ چلتا ہے نا, اور تھلے ٹکر چلایا کرن نال. وہ اس کے گرے ہوئے کی نشانی تھی. اس نے کہا کہ جب تم نے بیوی کا نام لے کر مجھے پٹخ دیا تو مجھے لگا میں بہت گری ہوئی ہوں, لیکن جب تم میری منتیں کر رہے تھے, التجائیں کر رہے تھے, تو میں سن کے خوش ہو گئی, اور یہاں آ کر پتہ چلا تم تو گرے ہوئے کے قدموں میں گرے ہوئے ہو. ریالٹی سے قریب لکھتے ہیں, اور بہت دفعہ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر کردار کے اندر جو میں لکھتا ہوں اس میں میری سچائی ہوتی ہے, اس میں میرا تھوڑا پن ہوتا ہے. میں جس کردار کو لکھ رہا ہوتا ہوں اس وقت وہ ہوتا ہوں. تم یہ اپنے یہ کردار کو یاد کرو, روٹی کھول دے شفیق احمد. بالکل. تو ڈونٹ یو ریممبر, وہ میرا فوکس کیا صرف ہیرو پر تھا؟ میرا فوکس ہر کریکٹر کے اوپر تھا. وہ شفیق احمد پر بھی تھا, وہ دادی پر بھی تھا, وہ ابا پر بھی تھا, وہ دادا پر بھی تھا, وہ ماں پر بھی تھا. گیر بھی فوکس تو آپ شفٹ کرتے رہتے ہیں. تو ہیں. اگر باقی کے کریکٹر جو ہیں وہ میرے فوکس میں نہیں ہیں تو میرا جو ہیرو ہے وہ ٹکے کا ہو جاتا ہے, بلکہ 2% کا.
اچھا تیری میری کہانی ایک شارٹ سٹوری تھی, آپ نارملی شارٹ سٹوریز لکھتے نہیں ہیں, تو اس پروجیکٹ کی طرف, اور اسپیشلی ندیم بے کو آپ ویسے بھی نہ نہیں کہہ سکتے, ندیم بے کی آگے بھی ہم بات ندیم بے کریں کو میں بڑے آرام سے نہ کہہ سکتا ہوں. تو میں کس نے کہا ہے میں نہ نہیں کہہ سکتا اس کو. میں تو نہیں کبھی ندیم بیگ جب تک جسٹیفائی کرتے رہے گا ہاں چلتی رہے گی, جب وہ جسٹیفائی نہیں کرے گا نہ کروں گا. دوست ہے مثال کے طور پر ندیم بیگ, اور آپ کی دوستی ہے, دوستی جیسی دوستی ہے. دوستی جیسی دوستی ہے یا کام کے اوپر سے دوستی؟ نہیں, اس سے پہلے میں نے 12 سال تو اس کے ساتھ کام ہی نہیں کیا. ایک خاص زمانے تک میں اس کو اہل ہی نہیں سمجھتا تھا کہ وہ ایک سیریس ڈرامہ بنا سکتا ہے. اور خاص ٹائم تھا نا اہل نہ وہ جب منجلی لکھا, نہ منجلی میں مجھے لگا اس کے ساتھ گفتگو کر کے, پہلی دفعہ ہم اس طرح کی گفتگو کر رہے تھے, مجھے لگا نہیں ہی از ونڈرفل, اور اس نے ثابت کیا. واہ, ابھی تک آپ کی دوستی ہاں. دیکھو میں ایک بات میں تمہیں بتاؤں, میں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہوں, مجھ سے زیادہ آنیسٹ آدمی اپنے پروفیشن کے ساتھ نہیں ہو سکتا کوئی. نہیں یہ تو یہ اگر آپ سوچیں گے کہ میں اب دوستی کے بل بوتے پر کسی کے لیے کوئی پروفیشنل کام کر دوں گا, یہ نہیں کر سکتا. میں دوستی کے لیے گھوڑا بن سکتا ہوں, میرے اوپر سواری کر لیجئے, لیکن پروفیشنل ڈس آنیسٹی نہیں کر سکتا میں. مثال کے طور پر ندیم بھائی کو میوزک کی ٹکے کی سینس نہیں ہے, اور مجھے تو ہانسا آ گیا وہ شہر یاری والی فلم میں وہ میوزک کے جج بنا ہوا تھا. اچھا آپ کو میوزک کی سینس ہے؟ الحمدللہ مجھے سینس ہے. میں نے وہ اللہ نے ثابت بھی کروا دیا. اچھا یہ گانے میرے بنوائے ہوئے ہیں. اب میوزک ڈائریکٹر میرے پاس بیٹھتا ہے, پھر گانا بنتا ہے. تیری آنکھوں کے دریا کا اترنا بھی ضروری تھا, یا اس کا وہ ایس ٹی جو ہے. چلیے میں نے مان لیا کہ آپ کو میوزک کی سینس ہے, میں نے مان آپ لیا. نہ بھی مانے, نہیں میں تو مانتا ہوں آپ نہ بھی مانے. دیکھیں میں تو کہتا ہوں جو اتنا اچھا لکھ سکتا ہے اس کو میوزک کی سینس تو ہوگی. مجھے دیکھو, لیکن آپ نے بھی کہا میں ایک بات تمہیں بتا دوں, میں منوانے نہیں آیا ہوا, میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں. وہ جب آپ میرے کسی کام کو مانتے ہیں تو مجھے نہیں مانتے, آپ اس کو مانتے جو میرا دینے والا ہے. بالکل بالکل. ہاں, تو وہ مجھے اس کی فکر نہیں کہ آپ مجھے نہیں مان رہے. مجھے نہ ماننا میرے پاس اللہ کی دین ہے, میں خود سے رائٹر ہوں ہی نہیں. تو جب آپ مجھے نہیں مانیں گے تو آپ کس کی توہین کریں گے؟ ماننا پڑے گا, پھر آپ اپنے آپ کو نہیں مانتے. نہیں دیکھیں آپ کا کام باقی بولتے ہیں, جس طرح ندیم بے کا کام لوگوں کو نظر آتا ہے کہ مطلب ماشاءاللہ اس کا ٹریک ریکارڈ ہے, اس نے ہمیشہ سکسیسفل فلم دی ہے. اسی طرح کاف کنگنا میں آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ نہیں وہ کہانی میں نے 10 دفعہ کہا ہے, میں نہیں سناؤں گا. اتنا بتا دیتا ہوں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کاف کنگنا کو جان بوجھ کر ڈیمیج کیا گیا اور اس کا بیڑا غرق کیا گیا. تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ میں نہیں روک سکتا تھا, بس سچ اے سیناریو دیٹ ٹائم. بس لوگوں نے پلاننگ کی, لیکن اس کی کاسٹ پے کرنی پڑی. وہ میرے زخم میرے اندر ہے, وہ چھوڑ نہیں رہا ہوں میں. اس کا وہ اس کی جس نے وہ جرم کیے ہوئے ہیں اس کو سزا ملے گی, اس کی ملے گی. ہاں سزا تو ملے گی. کہ زخم پہ کوئی دوائی شوائی لا رہے ہو کہ ود ہی جا رہے ہیں؟ خدا کی قسم وہ بڑھ رہا ہے. ہائے میں اس کی تکلیف میں ہوں آج تک. میں نے اپنی زندگی کے 2.5 سال دیے ہوئے اس فلم کو. باقی رائٹر کا بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ سوچیں نہیں, ایز اے ڈائریکٹر بھی تھے بھائی, وہ فلم کے ڈائریکٹر, لیکن رائٹر کی فیلنگ لے کس طرح میں دیواروں پہ لکھتا ہوں کہ پرویز لائی کو خوش آمدید کہتے ہیں, لوگ نیچے لکھ دیتے ہیں. نہیں, یہ دل جلتا ہے, میرے بھی زخم ہے سینے میں. چلیے مان لیا ایک, نہیں ہم ڈسکس نہیں کرے, لیکن کاف کنگنا سے آپ نے ایک کیا چیز سیکھی جو آپ آئندہ ریپیٹ نہیں کریں گے؟ میں نے دوستوں پر اعتبار کرنا بند کر دیا. کیا بات, ابھی انہوں نے رائٹ کیا, نہیں تو کہنا چاہیے تھا گھٹیا دوستوں پہ اعتبار کرنا چھوڑ دیا. جن پر اعتبار نہیں ہوتا گھٹیا ہوتے ہیں. کیا بات. ٹھیک ہے, کاف کنگنا ایک واقعی آپ کے لیے کانٹا ہے, ہم لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے. وہ کانٹا ان کے لیے ہے جنہوں نے مجھے زخم دیے ہیں, وہ کانٹا ان کے لیے ہے. کوئی بات نہیں, یہ زخم ایسے بھریں گے انشاءاللہ اس سے بہتر چیز آئے گی. ان کو وہاں چبھے گا اور چپتا ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. ان سے جب گفتگو ہوتی سمجھ گیا, ایسی جگہ تے چبو رہے ہیں جتنے بیٹھا نہ جائے. ہاں جتنے بیٹھا نہ جائے. اچھا خلیل بھائی مجھے بتائیں, انڈسٹری میں فیوریٹزم تو ہے, ہم سب یہ جانتے ہیں. میرے ہاں کوئی فیوریٹزم نہیں ہے. نہیں کیوں نہیں ہے فیوریٹزم؟ میں کلمہ پڑھتا ہوں, میرا کوئی فیوریٹزم نہیں ہے. میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ یہ جو میرا سٹانس تھا اس میں میرے خلاف جو بولا, وہ میرے خلاف, میرے سٹانس کے خلاف جو بولا, وہ میری بلیک لسٹ میں ہے. ورنہ میں سب سے پیار کرتا ہوں, سب امپورٹنٹ ہے. فیوریٹ کوئی نہیں ان کا. آپ ہمایوں سعید کا سوال نہ کیجیے گا, کچھ اور پوچھیے. دیکھو آپ سوال کیجیے ہمایوں سعید کا. نہیں وہ ابھی آگے میں کروں. ہاں میں ابھی فیوریٹزم کے 1 منٹ احمد بھاٹی یاد رکھنا, یہ سوال یہ فیوریٹزم نہیں ہے. پہلے تو اس بات کو یاد رکھیے. میں ہمایوں کی طرف تو آپ ہی نہیں رکھتے. نہیں, تم بڑے چلاک آدمی ہو, تم نے یہ بات اس کے منہ سے اگلوائی.
میں نے خود کی ہے. میں آپ کو یہاں سب کے سامنے بیٹھا ہے کہتا ہوں, میرے بڑی جگہ ہمایوں سے اختلاف بھی ہوئے, بالکل میں نے دیکھے ہوئے ہیں, لیکن احمد بٹ میں نے جتنی دیانتداری سے اس شخص کو محنت کرتے ہوئے دیکھا اس کام میں, کیا بات. تم بھی گواہ ہو. ہی از اے جائنٹ پروڈیوسر آف دا کنٹری رائٹ ناؤ. بالکل. آن ہز سیٹ ہی از اے ویری ڈاؤن ٹو ارتھ, وہ پرسنلی بھی ویری ڈاؤن ٹو ارتھ ہے. وہ وہاں پروڈیوسر بن کے نہیں بیٹھتا, نہیں, وہ ایک ایکٹر بن کے بیٹھتا ہے ہوز ایٹ دا ڈسپوزل آف دا ڈائریکٹر ہوز ایور ہی اور شی میں بھی. بالکل. تیسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو سب سے اچھی ہے اس میں, مکھی ہٹایا جلدی سے. کوئی نہیں ہے, مکھی بھی چوتھا کریکٹر ہے ہمارے بیچ میں. چلیے. یہ اس کی سب سے اچھی, میں نے اپنی پوری, میری ہو نہیں سکتا کہ میں کراچی میں ہوں اور ہماری ڈیلی ملاقات نہ ہو. میں نے اس کو کبھی کسی کے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھا. کیا یہ اس کی وہ سب سے خوبصورت بات ہے جس کے لیے اللہ اس کو پے کر رہا ہے. اینڈ فار دیٹ میٹر وہ 70 سال کا بھی ہو جائے گا, I'll paint him hero. کیا واہ.